السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، ایک مسئلہ ہے جو بہت مشہور ہے، اسی کی وضاحت آپ کے سامنے آج کے اس درس میں کرنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ نیا ہے یا آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن پچھلی صدی کے ایک فقیہ اور مشہور عالم دین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی مجلس کے ایک واقعے کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت کرنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیوار پر قرآنی آیات لکھنا یا قرآنی آیتوں کی تختیاں لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ علماء کی اور طلباء کی مجلس تھی اور سامعین بھی موجود ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ شیخ، دیوار پر قرآنی آیات لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کیا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی سامنے والے کے سوال کو یا اس کے مسئلے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس سے سوال کرنا ضروری ہوتا ہے جواب دینے سے پہلے۔ اسی لیے یہ علماء کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ سائل کے سوال کا جواب دیتے ہیں تو اگر اس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیتے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے سوال کیا، اس سوال کے بعد کہا کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ یعنی قرآنی آیات دیوار پر لٹکا رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں لٹکاتے ہیں ایسا وہ؟ تو کسی طالب علم نے یا کسی سننے والے نے جواب دیا، للزینت او، اتنا کہا اس نے کہ سجاوٹ کے لیے، زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، یا آگے وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، کہنے جا رہا تھا، لیکن شیخ نے اسے روکا اور کہا کہ قرآنی آیتیں زیب و زینت کے لیے نہیں ہیں، قرآنی آیتیں یہ گھروں کی سجاوٹ کے لیے نہیں ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ جو قرآن بیمار دلوں کی شفا اور علاج کے لیے نازل کیا گیا ہے، وہ گھروں کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ اور سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جواب انہوں نے دے دیا۔ پھر کہا سننے والوں سے، آس پاس موجود لوگوں سے کہ کوئی اور وجہ بتاؤ جس وجہ سے لوگ کرتے ہوں۔ ایک وجہ تو ختم، اس کا جواب دے دیا، کہا کہ زیب و زینت کے لیے قرآن نہیں ہے۔ تو سننے والوں میں سے کسی طالب علم نے کہا اولی تبرک، لوگ برکت کے لیے ایسا کرتے ہیں، کس سے برکت آئے گی؟ جیسا کہ آپ دیکھیں دکانوں پر بکتی بھی ہے تختیاں، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، سر باقاعدہ لکھا ہوا اس پر، اور اپنی طرف سے اس میں قرآنی آیتیں، چاروں قول، آیت الکرسی، سورہ یاسین، نہ جانے کیا کیا لکھ کر کے لوگ بیچ رہے۔ قولی تبرک، برکت کے لیے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے کہا کیا سلف ایسا کرتے تھے؟ سلف کے یہاں کیا اس کا ثبوت ہے کہ قرآن سے برکت لینے کے لیے وہ قرآنی آیتیں دیواروں پر لٹکا رہے ہوں، لکھوا رہے ہوں، اس کی تختیاں بنا کر کے لگا رہے ہوں؟ کیا سلف سے اس کا ثبوت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو جو چیز سلف کے یہاں نہیں تھی وہ ہمیں بھی نہیں کرنا ہے۔ دوسری وجہ بھی ختم ہو گئی۔ تو کہا کہ ہاتی ثالثاً، کوئی تیسری وجہ بتاؤ۔ سامعین سے، لوگوں سے کہا کوئی تیسری وجہ بتاؤ۔ تو کسی نے کہا اولی التذکیر یا اولی التذکر، یاد دہانی کے لیے، کہ اسی بہانے ان کو یاد آ جائے گی کہ قرآن پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی لوگ دیوار پر قرآن کی آیتیں دیکھ کر کے قرآن پڑھتے بھی ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ، اللہ قلیل، کسی کو یاد آ جائے اور وہ قرآن پڑھے، ورنہ اکثریت کی حال یہ ہے کہ سامنے قرآن رکھا ہوتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو قرآن کی ایک آیت دیکھ کر کے وہ قرآن کیسے پڑھے؟ تیسری وجہ کا جواب دے دیا۔ کہا کوئی اور وجہ لے کر کے آؤ۔ تو کسی نے کہا کہ جنوں سے بچنے کے لیے، کہ قرآن کی آیت لکھ کر کے جو ہے دیوار پر لکھوا دیا ہے، لٹکا دیا ہے اس کی تختی، تو جنوں سے بچاؤ ہو جائے گا۔ تو پھر سے وہی سوال کیا، کیا سلف ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے کیسے؟ صحابہ کرام کے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ اپنی طرف سے ہمارے دماغ میں کیا آ رہا ہے یہ اصل چیز نہیں ہے،
سلف نے کیا سمجھا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا، خیر القرون بہترین زمانے کے افراد نے کیا سمجھا، یہ اصل چیز ہے۔ تو کہا کیا سلف ایسا کرتے تھے کہ جنوں سے بچنے کے لیے، جنوں سے حفاظت کے لیے، کیا سلف نے ایسا کیا؟ تو جو چیز سلف کو سمجھ میں نہیں آئی وہ ہماری سمجھ میں اگر آ بھی گئی تو یہ دلیل نہیں ہے اور ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، سلف نے ایسا نہیں کیا۔ یہ چاروں وجوہات سامعین نے کہا اور چاروں وجوہات کا جواب دے دیا، زیب و زینت کے لیے، ایسے ہی برکت کے لیے، جنوں سے بچنے کے لیے، قرآن یاد آ جائے گا، یاد دہانی کے لیے، چاروں کا جواب دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر شیخ رحمہ اللہ نے اپنا اصل جواب دیا۔ ابھی تک لوگوں کے جواب پر جواب دے رہے تھے، اب اصل جواب دیا شیخ رحمہ اللہ نے۔ کہ سب سے معمولی بات اس سلسلے میں جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ بدعت ہے۔ سب سے معمولی بات کہ دیوار پر قرآنی، آپ تو ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی آیت الکرسی لا کر کے لگوا دیتے ہیں گھروں میں۔ تو کہا کہ سب سے ہلکی بات، سب سے کمتر بات جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ بدعت۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اس میں قرآن کی توہین کا ایک پہلو بھی ہے، قرآن کی توہین۔ پھر مثال دیتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، مثال دیتے ہوئے کہا کہ مان لو اگر قرآن کی ایک آیت دیوار پر کسی نے لٹکا رکھا ہے، لکھوا رکھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اسی ہال میں، اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی توہین ہے۔ جیسے سامنے ایک بزرگ بیٹھا ہو، آپ اس کا کوئی خیال نہیں کریں، اپنی دنیا میں مست رہیں، یہ بزرگ کی توہین ہے۔ قرآن کی آیت سامنے لٹکی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، آپ نے لکھوا رکھا ہے اور اسی کے برخلاف آپ عمل کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی توہین۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے نصیحت کیا، جواب بھی دے دیا، پوری بات آ گئی، اس کے بعد نصیحت کیا، کہا میرے بھائیوں جو بھی اس طرح کا عمل کرتا ہے اس سے ملو، اس سے ملاقات ہو تو اس کو یہ نصیحت کرو کہ میرے بھائی قرآنی آیات دیوار پر لکھنے سے یا اس کی تختیاں لٹکا لینے سے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کیا اللہ نے؟ تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، تلاوت کے لیے۔ اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس کی تلاوت کا معمول بناؤ، اس کی باتوں پر عمل کرو، غور و فکر کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ قرآن نازل کرنے کا اصل مقصد ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح کی تمام تر بدعات سے، خرافات سے، غلط چیزوں سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔